ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اللہ کا بے پایاں شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے اس کا کہ اس نے ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ اور آج ہم نے دوسرا روزہ جو ہے اختیار کیا ماہ رمضان المبارک کا، جو بڑی مبارک ساعتیں ہیں، اور یہ سال بھر کے بعد جب یہ مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ عجیب رونقیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لمحات لے کر آتا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے دوسرا روزہ اختیار کیا۔ میرے پاس کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات میں چاہوں گا کہ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب عنایت فرما دیں، پھر ہم آپ کے لائیو کالز پر سوالات ضرور لیں گے۔ اچھا حضرت، پہلا سوال راولپنڈی اسلام آباد سے وہ یہ ہے کہ کیا خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کسی مرشد کامل سے بیعت ہوں یا کسی مرشد کی تلاش میں مصروف رہیں، یا کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ یہ سوال آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بیعت جو کسی مرشد سے کی جاتی ہے یہ تو مردوں پہ بھی واجب نہیں ہے، مردوں پر بھی واجب نہیں؟ ہاں، نہ مرد پہ واجب ہے نہ عورت پر واجب ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہدایت کا حصول، ہدایت کا حصول۔ چنانچہ اگر کوئی قرآن عظیم سے، حدیثوں سے، علماء کے بیانات سے ہدایت حاصل کیے ہوئے ہے تو اس پر بیعت کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ لازم نہیں۔ لیکن جو ہم اپنی تاریخ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے باوجود کامل و اکمل ہونے کے پھر بھی روحانی طور پہ فیوز و برکات کے حصول کے لیے بیعت کی ہے، تو بہتر ہے کہ ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے اس مستحب کو اختیار کر لیا جائے۔ لیکن وہ پیر کو دیکھا جائے کہ کون ہے، کیا وہ واقعی بیعت کے قابل ہیں کہ نہیں، رشد و ہدایت کا سلسلہ صحیح ہے کہ نہیں، خود شریعت پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کامل پیر سے بیعت ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، وجوب میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وجوب نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی آیا تھا مفتی صاحب کہ ایک صاحب نے قبر کھدوا دی انتقال سے پہلے اور محفوظ کر لی۔ اب یہ کہ چونکہ جگہ کی تنگی کے سبب اب لوگ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جب تک اس کو استعمال نہ کیا جائے، یعنی گندم ڈال دیا جائے، اس میں گندم سے اس کو بھر دیا جائے، اور جب آپ انتقال ہو جائے تو پھر اس گندم کو خیرات کر دیا جائے اور پھر یہاں تدفین کر دیا جائے۔ اس حوالے سے کیا فرمائیے؟ اچھا، فقہاء نے اس کو بھی بیجا لکھا ہے کہ پہلے سے اپنی خبر کھود کر رکھنا۔ وہ کہتے ہیں کیا معلوم کہ یہیں دفن ہوں گے، کہیں اور پر بھی ہو سکتے ہیں، اور خصوصاً اگر وقف کی زمین ہے، جیسے مومن قبرستان وقف ہوتے ہیں، اس میں لیے اس موقع پر اب جگہ پر قبضہ کر کے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو سب مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے مسجد کے اندر آپ جا کے پہلے رومال رکھ دیتے ہیں صف کے اندر، آپ سے مراد عام لوگ، تاکہ کوئی دوسرا وہاں پہ نہ بیٹھے، یہ سب کا برابر حق ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو پھر اس میں آپ مختص کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن گندم ڈال کر رکھنا یہ بیجا ہے، یہ کوئی نہ مستحب ہے نہ سنت ہے۔ اس طرح کی بلکہ خرافات کو روکا جائے۔ وجہ اس کو یہ ہے کہ اس طرح کی نئی نئی پھلڑیاں جب آدمی نکالتا ہے خود ساختہ اپنے ذہن کے اعتبار سے، اسی کو دیکھ کر 10 کو اور خیالات آ جاتے ہیں، وہ پھر اور نئی چیزیں نکالتے ہیں۔ جی ہاں، خرابی کی طرف جائے گا۔ جی ہاں، آج یہ گندم ڈال رہا ہے، کل کوئی کھجور ڈال کے بیٹھ جائے گا، پرسوں اس کے اندر کچھ اور ڈال لے گا۔ اچھا، ایک کالر کو لائیو شامل کرتے ہیں اور پھر آپ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میرے 2 سوال ہیں۔ جی جلدی سے کیجیے۔ جی میں کرتی ہوں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ میں جب پیدائشی میرے نا گردے میں پتھری تھی بہت زیادہ خطرناک، بلڈ آتا تھا یورین میں مجھے، تو اس وجہ سے نا میں نے کبھی مطلب بالغ ہونے کے بعد روزے نہیں رکھے۔ بالغ ہونے کے 2 سال بعد میرا آپریشن ہو گیا پتھری کا، پتھری نکل گئی، لیکن روزہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپریشن کے بعد مجھے لگا میں صحیح ہو گئی ہوں۔ جب میں نے روزے رکھنا شروع کیے تو مجھے ایک روزے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، 1-2 روزے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب لگاتار 3-4 رکھتی ہوں تو باقاعدہ پیشاب میں بلڈ آتا ہے اور پھر مجھے انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کے میرا ٹریٹمنٹ چلتا ہے 10-15 دن۔ تو اس حوالے سے مجھے بتا دیں کہ میں فدیہ دے کے ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے نا رشتے دار ہیں، مطلب ننہال والے ہیں میرے اور امی کے، تو ان لوگوں نے، میری امی بیوہ ہو گئی تھی، میں چھوٹی تھی جب سے، تو ان لوگوں نے ہمیں رکھا ضرور، لیکن بہت مطلب بری طرح ہی کہہ سکتے ہیں، کبھی محبت کرتے تھے، خرچہ بھی نہیں، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اپنے خرچے میں سے بھی پیسے نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے نہ میرا کہیں رشتہ کرایا، میں ایک ہی بچی تھی، میں رشتہ بھی نہیں کروایا، کچھ بھی نہیں کرایا۔ ان لوگوں کی اس بے رخی کی وجہ سے مجھے اپنے سے 25 سال بڑے آدمی سے شادی کرنی پڑی، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے ہیں مجھ سے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی، جب شادی ہو گئی میں نے ان کا خرچہ بھی اٹھایا، سب کچھ کیا، لیکن وہ لوگ میرے سے سچے نہیں ہوئے، میں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا، مطلب وہ مجھے برائی ہی دیتے تھے، تو میں نے اور امی نے ان سے ملنا چھوڑ دیا۔ یہ مجھے تھوڑا بتا دیں کہ ہم گناہگار ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ میری بہن، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت کم ہوتا ہے خواتین کا کہ سوال سے پہلے تھوڑی سی کہانی نہ سنا دیں۔ چلیں، وہ بھی ہم نے سن لی اور آپ کا سوال بھی لے لیا۔ اچھا، یہ بھی گھیر لیجیے کہ سوال، ایک اور سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک اور کہ مرد حضرات تو تراویح جو ہے جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، خواتین کے لیے ایک ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح جماعت میں شامل ہوں، اس کے حوالے سے بھی ایک سوال یہ تھا۔ دیکھیں، بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کے ساتھ خواتین کا بھی اہتمام ہوتا ہے، خصوصاً باہر کی کنٹریز کے اندر ایسا ہوتا ہے، جمعے میں بھی اہتمام ہوتا ہے عورتوں کا پردے کے اندر،
اور تراویح میں بھی اہتمام کرتے ہیں، تو جہاں ایسا عرف رائج ہے وہاں تو عورتوں کا پردے کے ساتھ اور محرم کے ساتھ آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں ایسا رواج نہیں ہے وہاں بہنیں علیحدہ علیحدہ ہی پڑھیں۔ لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کوئی عالمہ، اچھی عالمہ ہے جو اچھا بیان کر سکتی ہوں، لوگوں کو مسائل سکھا سکتی ہوں اور اصلاحی بیان کر کے عورتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتی ہوں، اور صورتحال یہ ہو کہ اگر عورتوں کو تراویح جماعت سے نہ کروائی جائے تو وہ گھر میں بھی نہیں پڑھتی ہیں بعض اوقات، تو پھر ایسی جگہ مجتمع کر کے اجتماعی طور پہ جماعت کر لی جائے اور اس کے بعد وہ عالمہ روحانی اور باطنی اور ظاہری تربیت کریں، اس کے بہت اچھے مطلب اثرات مرتب ہوں گے، اس میں پھر ہم اجازت دیتے ہیں۔ ایک سوال اور مفتی صاحب جاتے جاتے وہ یہ کہ فدیے کی رقم ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے جو سڑکوں پر اور دیگر چہراہوں پر افطار کراتے ہیں، کیا ان لوگوں کو فدیے کی رقم دی جا سکتی ہے تاکہ وہ استعمال کر لیں؟ دیکھیں، فدیے کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، اور اس میں شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ جو اکثر کھانے کھلاتے ہیں اس میں مالک نہیں بناتے بلکہ کھانا مباح کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر پیکٹ کی شکل میں ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، مالک بنا دیا جاتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ کا مال یا فدیے کا صرف ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ مختصر وقت میں یہ بہن کو کہہ دیں ہم کل جواب دے دیں گے جی انشاءاللہ، بقیہ جو انشاءاللہ جوابات ہیں آپ کے آتے رہیں گے، سو آج تو دوسرا روزہ ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انتہاء رمضان تک۔ آج موضوع بہت عمدہ تھا، تلاوت کے حوالے سے بات ہوئی اور تلاوت قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں، کتنا ضروری ہے ہمارے لیے اس کو پڑھنا، قرآن کریم کو، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفاسیر اور اس کی تمام احکامات کو اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کرنا۔ آج یہ بات ہوئی اور انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔